فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافوني صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کا خوف جس کے سینے میں آتا ہے دنیا کے سارے خوف سے اسے آزاد کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کو سب سے بڑا تسلیم کیا پھر وہ دنیا میں کسی اور کو بڑا مانتا بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا انقلاب پیدا فرمایا تھا اس کو صحابہ کی زبان سے اگر سنیں گے. جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں عیسائی بادشاہ تھا، چند صحابہ آئے، بادشاہ نے ان سے پوچھا تمہارا رسول ہے کون اور تمہارے رسول کی خصوصیت کیا ہے؟ تو صحابہ نے اور سب خصوصیات نہیں، ایک خصوصیت یہ بتائی، ہمارا رسول وہ ہے جو بندوں کے خوف سے اور بندوں کی عبادت سے ہمیں آزاد کر کے خالق کی عبادت میں لگاتا ہے. بندوں سے، مخلوق کی خوف سے اور مخلوق کی عبادت سے نکال کر ہمیں خالق کی عبادت میں لگاتا ہے. یہ ہمارے رسول کی خصوصیت ہے، اور جب تک اس خصوصیت پر آپ عمل پیرا ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی. قیصر و کسریٰ کون تھے؟ قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. اس زمانے میں ان کی حیثیت ویسی تھی جیسے آج امریکہ اور رشیا کی ہے یا امریکہ اور چائنا کی ہے. سپر پاور کی دوڑ میں وہ دونوں طاقتیں پوری دنیا پر قابض تھیں. قیصر اور کسریٰ کا نام ہی کافی تھا پوری دنیا میں، اتنی طاقتور وہ بادشاہت تسلیم کی جاتی. روم کا بادشاہ قیصر ہوتا، ایران کا بادشاہ کسریٰ ہوتا، جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی، بے پناہ ان کے پاس اسلحے تھے، لوٹے ہوئے مارے ہوئے کئی ملکوں پر ان کی اجارہ داری چلتی تھی. لیکن آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں، جو اپنے وقت کے سپر پاور طاقتیں تھیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے والے صحابہ، ہجرت کر کے جانے والے جن کا گھر بار سب مکہ میں چھوٹ گیا، مال و دولت رشتہ دار سب چھوٹ گئے، مدینے میں آنے والے وہ صحابہ جن کے پاس مکان بھی نہیں تھا، جن کے پاس صحیح ڈھنگ کے لباس بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا بدن چھپا سکے، ان صحابہ نے ایک دن یہ نعرہ لگایا مدینے میں، ایک دن وہ آئے گا جب ہم قیصر و کسریٰ کو فتح کریں گے. زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے دنیا کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا اصلی وطن چھوٹ گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا گھر بار جائیداد سب چھوٹ گئی. اور بات کریں، اگر یہ بات کرتے کہ ہم واپس مکہ کو فتح کریں تو لوگ سمجھتے کہ ہاں ان کا وطن چھوٹا ہے، واپس مکہ یہ فتح کر لیں گے. لیکن یہ نہتے صحابہ سیدھے سپر پاور فتح کرنے کی بات کرتے تھے. قیصر و کسریٰ اس زمانے میں مکہ والے ان کا مذاق اڑاتے تھے. کس کا؟ صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. جن کے پیروں میں پہننے کی چپل نہیں، لباس پہ پابند ہے، دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرتے ہیں، یہ لوگ قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کرتے. لیکن میرے عزیزوں، جب وہ صحابہ کوئی بات کہتے تھے تو اس کا اثر بھی اتنا ہوتا تھا کہ سامنے دشمن اگرچہ انکار کر دیتا کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن خوف بھی رہتا تھا دل کے اندر کہ یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے، یہ بول رہے ہیں تو شاید کچھ ہو بھی جائے. یہ خوف دنیا میں طاری رہتا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں، ان بڑی طاقتوں پر خوف طاری کرنے والا ایک امیر المومنین عمر ابن خطاب. قیصر و کسریٰ نے دیکھا کہ یہ دعوے پہ دعوے کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت ہے. اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا عمر کی تلاشی لیا، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ کتنا پاورفل ہو چکا اور کتنا
آج طاقت جمع کر چکا ہے جو آج قیصر اور کسریٰ کو پلٹنے کی بات